لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات اللہ. عزیزان محترم، 1433 کے اختتام اور 1434 کے آغاز کے مرحلے پر جس عشرہ مجالس کا آغاز اس مقدس اور محترم بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، مجالس کے عنوانات کے ذیل میں آج پہلے مرحلے پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزارش کر دی جائے کہ انشاءاللہ جن مطالب کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ مطالب وہ ہوں گے جس کے ذریعے سے ہر اہل بیت کا چاہنے والا ان مسائل پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے. میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے قیمتی وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا جائے اور اس جنت کی لالچ دی جائے اور مفت میں جس کے بارے میں انسان خود دعوے دار نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں. یہ مجالس عزا ایک درسگاہ ہے اور دنیا کی درسگاہوں کا طریقہ اور قاعدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کسی بھی درسگاہ میں جب قدم رکھتا ہے تو قدم رکھنے سے پہلے اس درسگاہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. یہاں کا نظام کیا ہے، یہاں کا پڑھانے والا کون ہے، یہاں کا سسٹم اور طریقہ کیا ہے. جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہاں کا پڑھانے والا، یہاں کا نظام، یہاں کا سسٹم قابل اعتبار ہے تو انسان خود بھی داخلہ لیتا ہے اور اپنے بچے کو بھی اس درسگاہ میں شامل کرتا ہے. یہ مجلس اعضاء ایک درسگاہ حسینی ہے. اس درسگاہ میں آنے والا ہر انسان
اس بات کو تسلیم کر کے آتا ہے کہ اس درسگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں بھی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس دنیا میں جانے کے بعد محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور ان کا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے میں آج مقدماتی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ دین اسلام نے ہم سے اور آپ سے جن باتوں کا مطالبہ کیا ہے وہ مطالبات ہم کتنی حد تک ادا کرتے ہیں اور کتنا ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ یوں تو ہر آدمی اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے اور واقعاً مسلمان ہم ہیں بھی، اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا لہذا مسلمان ہیں، لیکن تنہا اگر کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان ہوتا تو ہر آدمی دعوے دار ہوتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لہذا مسلمان ہیں۔ بات تنہا کلمے پر تمام نہیں ہوتی، جب تک انسان اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے صحیح معنوں میں سچا مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر عمل کرتے ہیں، روزمرہ اپنی زندگی میں ان صورتحال سے ہم اور آپ دوچار ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مطالبہ ہم سے اور آپ سے مذہب کرتا ہے تو انسان یہ سوچنے پر آمادہ ہو جاتا کہ ایسا میں آخر کیوں کروں۔ میں بات کو مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہماری آبادی میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی ایک اجنبی آدمی پہلی مرتبہ اس علاقے میں داخل ہوا، اس مکان میں، اس عمارت میں داخل ہوا اور آپ کے ہمراہ چل رہا ہے، چونکہ آپ اس عمارت اور اس علاقے کے حالات و واقعات اور راستے سے واقف ہیں، لہذا آپ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آنے والا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ آگے راستہ صاف ہے یا راستہ گندا ہے، راستے میں کسی طریقے کی رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسی راستے کو آپ نے بھی طے کیا اور اسی راستے کو ہم نے بھی طے کیا، لیکن آپ نے جلدی راستے کو طے کر لیا اور ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قدم کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اس مقام تک پہنچ گئے۔ اگر سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ کرتا کبھی ایسا ہو جائے کہ راستہ اتنا زیادہ خراب ہے، کثیف ہے، گندا ہے، آپ راستے سے واقف ہیں، راستے سے واقف ہونے کے نتیجے میں آپ نے اپنے قدم کو، اپنے پیر کو اس جگہ پر رکھا جہاں پر راستہ صاف تھا، اور صاف ہونے کے نتیجے میں آپ کسی منزل تک پہنچ گئے اور صاف ستھرے، نہ کہیں آپ کو چوٹ لگی، نہ کوئی اذیت ہوئی، نہ کوئی پریشانی ہوئی، اور پیچھے آنے والا انسان چونکہ راستے سے واقف نہیں تھا، راستے میں تاریکی تھی، راستے میں اندھیرا تھا، لہذا جب یہ آدمی پیچھے جا رہا تھا تو اس نے کبھی قدم کہیں پانی میں ڈال دیا، کبھی نجاست میں ڈال دیا، کبھی گندگی میں ڈال دیا، اور دونوں جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے مڑ کر کیا دیکھا؟ جو ہمارے اعتبار سے پیچھے ہمارے ساتھ چلا آ رہا تھا اس کی حالت میں اور ہماری حالت میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صحیح و سالم اس منزل مقصود تک پہنچ گئے، لیکن جو ہمارے ساتھ پیچھے آ رہا تھا اس کے راستے میں آنے کے نتیجے میں کہیں پیر ٹوٹا، کہیں لباس گندا ہوا، کہیں کثافتوں میں اس نے قدم رکھا۔ جب دونوں آدمی ایک مقام پر جمع ہوئے تو مڑ کر دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ان کا لباس گندا ہے، کہیں زخم آ گیا ہے، کہیں چوٹ لگ گئی ہے، مڑ کر پوچھنے کے بعد پوچھتے آخر آپ کو ایسی کیفیت کیسی کیوں طاری ہوئی، اتنی پریشانی کیوں طاری ہوئی؟ تو آپ انصاف سے بتائیں، یہ پیچھے چلنے والا انسان آپ سے کیا کہے گا؟ یہی تو کہے گا اگر آپ کو راستہ معلوم تھا تو شرافت اور انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر راستہ معلوم ہے اور جو آدمی آپ کے اعتبار پر پیچھے آ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ راستے سے اس کو واقف کر دیتی ہے۔ دیکھیں مولانا پیچھے آ رہے ہیں، فلاں جگہ گڑھا ہے، فلاں جگہ پانی ہے، فلاں جگہ کثافت ہے، اب اس کے بعد اس پیچھے آنے والے کی ذمہ داری تھی کہ اگر اپنے لباس کو بچانا ہے تو کثافتوں سے بچ کر جانا ہوگا، اپنے بدن کو بچانا ہے تو گڑھے سے بچ کر جانا ہوگا، اپنی زندگی کو صحیح و سالم پہنچانا ہے تو ان خطرات سے بچ کر جانا ہوگا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد دیکھنے والا انسان آخر فیصلہ کیا کرے گا؟
2 افراد وہاں پر جمع ہوئے ہیں، تیسرا آدمی پہنچا، اس نے دیکھا آپ صحیح سالم پہنچ گئے، پیچھے آنے والا انسان ان تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کر کے وہاں پہنچا۔ جو آدمی دیکھے گا، دیکھنے والا انسان یہی فیصلہ کرے گا، بات یہی کہے گا، اگر آپ کو راستہ معلوم تھا تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ راستہ بتا دیے ہوتے، یہاں پر کثافت ہے، یہاں پر گندگی ہے، یہاں پر پانی ہے، یہاں پر گڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسانوں کے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہے، اتنی سمجھ پائی جاتی ہے کہ جو آدمی آگے چل رہا ہے وہ پیچھے آنے والوں کا لحاظ رکھے، اس پیچھے آنے والوں کو بتائے، اس پیچھے آنے والے کو خطرات سے باخبر کرے۔ جب دنیا میں اتنا شعور پایا جاتا ہے، اسی کا مذہب نے مطالبہ کیا، مذہب آواز دے رہا ہے، تنہا اپنی زندگی کو کامیاب بنا لینا نہ یہ کوئی کمال ہے، نہ یہ کوئی ہنر ہے، نہ یہ کوئی اچھائی پائی جاتی ہے۔ کمال تو تب ہے تو اپنی زندگی کو بھی پاک و پاکیزہ بناؤ، اور جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی ہوشیار کرتے جاؤ، ان کو بھی باخبر کرتے جاؤ، ان کو بھی بتاتے جاؤ یہاں گڑھا ہوگا، یہاں خرابی ہوگی۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسی لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ خود اپنی زندگی بنا لینا ہر ایک کو آتا ہے، دوسروں کی زندگی کو بنا لینا یہ محمد و آل محمد کا طریقہ بھی تھا اور ان کی وصیتیں بھی ہیں۔ ایک صلوات میں محمد و آل محمد۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جو باتیں مجھے آج آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی دنیا میں ہم نے ایک طریقہ، ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے جس شعبے میں انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ہمیشہ اس شعبے کے جاننے والے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نہ کردہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، تو یہ بیمار ہونے والا انسان، مریض ہونے والا انسان کس سے رابطہ کرے گا، کس سے مراجعہ کرے گا، کس کے پاس جائے گا؟ ہر آدمی یہی کہے گا بیمار ہوا ہے لہذا طبیب، ڈاکٹر، معالج، اس کے پاس اس کو جانا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے رابطہ قائم کرے، اور جیسی وہ تشخیص دے اس کے اعتبار سے یہ انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ یہ رہ گیا معاملہ بیماری کا۔ اگر کسی آدمی کو پروردگار عالم نے اتنی توفیق عطا کر دیا کہ آدمی آگے چلنے کے بعد اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کسی مکان کی تعمیر کرانا چاہتا ہے، تو مکان کی تعمیر کے واسطے اس آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ یہ آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا کسی انجینئر کے پاس جائے گا؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ ڈاکٹر کا کام ہے بدن کو صحیح کرنا، انجینئر کا کام ہے مکان کے سسٹم کو بتانا، کیسے بنے گا، کن حالات میں بنے گا، شرائط کیا ہوں گی، دستور کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، وہ بیان کرے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ کردہ اگر کسی آدمی کی کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی کے خراب ہو جانے کے بعد یہ آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے یا کسی میکینک کے پاس جاتا ہے، مہندس کے پاس جاتا ہے، بنانے والے کے پاس جاتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ اس کے پاس جاتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے عزیزان محترم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو جانے والا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے وہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ جس کے پاس آدمی جا رہا ہے، کبھی ڈاکٹر صاحب ہے، کبھی انجینئر صاحب ہے، کبھی پروفیسر صاحب ہے، کبھی عالم دین ہے، کبھی کوئی عظیم مرتبے کا مالک ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، یہ اپنی گاڑی کو لے کر نکلا، کس کے پاس گیا؟ معلوم ہے یہ صاحب جو گاڑی بنا رہے ہیں یہ 5واں فیل ہیں، ان کے پاس گئے معلوم ہے یہ 8واں پاس ہیں، ان کے پاس گئے معلوم ہے یہ 10واں پاس ہیں۔ لیکن عزیزان محترم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں اب تک کوئی ایسا انسان آپ کو ملا جس نے کسی آدمی کو یہ ٹوکا ہو
کہ آپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ گاڑی کو لے آئے ہیں اس کے پاس جو 5واں پاس ہے, جو 8واں پاس ہے, جو 10واں پاس ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کسی ایسے کے پاس لے جائیے جو آپ کے ڈگری کے برابر ہو, جو درجے کے برابر ہو, سند کے برابر ہو, مرتبے کے برابر ہو, درجے کے برابر ہو. تو ہر آدمی کا ایک جواب ہوتا ہے کہ یہاں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سند کی ضرورت نہیں ہے, یہاں مرتبے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں درجے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کون کس علم کا جاننے والا ہے, کون کس علم کا جاننے والا ہے, کون کس کے پاس اس علم میں مہارت ہے. لہذا گاڑی بنانے والا 5واں پاس ہو جائے, 8واں پاس ہو جائے, 10واں پاس ہو جائے, اس کے بعد ہم نے گاڑی بنوا لیا. خدا نہ کردہ اگر ہمارا جوتا چپل خراب ہو گیا, کس کے پاس گئے؟ وہی آدمی, کسی ایک نے نہ کہا کہ آپ اتنے صاحب مرتبہ انسان ہیں, آپ اتنے صاحب فضیلت آدمی ہیں, آپ درجے کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا تر ہیں, لہذا آپ کو ان کے بعد نہیں جانا چاہیے تھا. عزیزان محترم, دنیا میں جتنے شعبے پائے جاتے ہیں, ہر شعبے کا ایک قانون دنیا کے انسانوں نے یہ بنایا ہے کہ جس شعبے میں انسان کو ضرورت پیش آئے اس شعبے کے ماہرین سے رابطہ قائم کیا جائے, اس کے جاننے والوں سے رابطہ قائم کیا جائے, جنہوں نے اس سلسلے میں ان کے پاس تجربات ہیں ان سے رابطہ قائم کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر دنیا داری میں اتنا سلیقہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ جس شعبے میں ضرورت ہو اس شعبے کے جاننے والے سے رابطہ قائم کیا جائے, تو یہ طریقہ ہم اور آپ مذہب کی راہ میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اگر دین چاہیے, شریعت چاہیے, مذہب چاہیے, احکامات الہی چاہیے, تو ان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا جو دین کے جاننے والے ہو, جو مذہب کے جاننے والے ہو, جو شریعت کے جاننے والے ہو. اور جس آدمی نے جس شعبے میں جس سے رابطہ قائم کیا ہے, بیمار نے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا, عمارت بنانے والے نے انجینئر سے رابطہ قائم کیا, گاڑی کے خراب ہونے والے نے میکینک سے رابطہ قائم کیا. اس رابطہ قائم کرنے کو دنیا کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا کی زبان میں یہی کہا جاتا ہے جو اس نے بتا دیا وہ کرنا ہے. میکینک نے بتا دیا اس میں یہ تار یہاں سے لگا دیجئے, لگا دیا گیا, اس نے کہا یہ خراب ہے, ہم نے مان لیا. اس نے کہا آپ کو یہ بیماری ہے, ہم نے مان لیا. اس نے کہا یہ اس کو ایسے کر دیا جائے, ہم نے مان لیا. کوئی ایک آدمی ایسا پیدا نہ ہوا جو بحث کرتا میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں لہذا آپ جو کہیں گے ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں, آپ جو رائے دے رہے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اس معاملے میں صاحب تجربہ ہے, وہ ہم سے زیادہ صاحب علم ہے, اس کے بعد صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے. جہاں کہیں بھی دوسرے کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے, دنیا کی زبان میں اسے اتباع کہا جاتا ہے, مذہب کی زبان میں اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھی محمد والے محمد. دنیا کی زبان میں اسے اتباع اور پیروی کہا جاتا ہے, اور مذہب کی زبان میں اسی کا نام ہے تقلید. جہاں کہیں بھی ہمارے سامنے لفظ تقلید آ جاتا ہے وہاں ہمارے تھیوریوں پر بل پڑنے لگتے ہیں. نہ جانے کیوں انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ آخر کیوں ہم کسی کی تقلید کریں, ہم کیوں کسی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں, ہم کیوں کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. کسی مذہب نے ہم سے اور آپ سے اس بات کا نہیں مطالبہ کیا ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں. ابتدائی طور پر ہم سے اور آپ سے تقلید کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. کسی ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہو آپ ہمارے یہاں آئیے, کسی انجینئر نے آپ سے کہا ہو کہ آپ ہمارے یہاں آئیے, کسی میکینک نے آپ نے کہا ہو آپ ہمارے یہاں آئیے. ہم کیوں گئے؟ اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا لہذا گئے. ہم کیوں گئے؟ ہمیں نہیں معلوم تھا لہذا گئے. جب دنیا داری میں اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو جانکاروں سے رابطہ کرنا چاہیے, جانکاروں کے پاس جانا چاہیے, جانکاروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر دنیا داری میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو مذہب میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ اسلام آواز دیتا ہے ہم نے تمہارے اوپر ابتدائی طور پر تقلید واجب نہیں کیا ہے, بلکہ ہم نے تم سے یہ مطالبہ کیا ہے اتنا صاحب علم بنو کہ مذہب کو تم خود سیکھو. ایک صلوات بھی محمد والے محمد. ہم نے تم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ یہ ہے ابتدائی طور پر کہ تم اپنے مسائل کو خود حاصل کرو,
ایک صلوات بھی محمد والے. اللہم صلی علی. ہم سے اور آپ سے مذہب کا ابتدائی طور پر ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ خود صاحب علم بنو، اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ تم کسی کے پاس جانے کے لائق نہ رہو، تمہیں ضرورت نہ پڑے کسی کے پاس جانے کی. اگر نہیں جا سکتے ہو تب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں سے رابطہ قائم کرو جنہوں نے دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے مذہب کو سیکھا ہے. عزیزان محترم، دور حاضر میں ہماری قوم کی جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہماری قوم کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، ان تمام عیوب میں ایک عیب یہ پایا جا رہا ہے کہ ہماری قوم کو مرجعیت سے الگ کیا جا رہا ہے. ان کا کوئی مرتبہ نہیں، ان کا کوئی وقار نہیں، ان کا کوئی درجہ نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے وہ ویسے ہم، یہ نظریہ دوسروں کے ہاں پایا جاتا تھا، جیسے رسول ویسے ہم. یہ نظریہ کسی اور کے ہاں پایا جاتا تھا جو ہمارے ہاں آ گیا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جیسے رسول تھے ویسے عام مسلمان تھا، لیکن فضل کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے نہ مرجع تمہارے برابر ہو سکتا ہے نہ تم کسی اور کے برابر ہو سکتے ہو. ایک صلوات بے محمد و آل محمد. لہذا مذہب نے ہم سے اور آپ سے پہلے مرحلے پر مطالبہ کیا، اور یہ کرم پروردگار ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے جگہ جگہ پر ہدایت کا انتظام کیا ہے. اللہ نے جگہ جگہ پر ہدایت کا انتظام کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ وارد ہوا، آپ نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ دعوت دیا. ہم نے کہا فلاں جگہ آپ آ جائیے، بمبئی میں رہتے ہیں، آئیے آپ کو بمبئی دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا کیسے آنا ہوگا؟ کہلے آپ ریزرویشن کرا لیجئے، اسٹیشن پر اتریے گا، میرا آدمی وہاں موجود رہے گا، وہ آپ کو لے کر آئے گا، گھر تک پہنچا دے گا، اور پہنچانے کے بعد جتنے دن آپ کا یہاں قیام ہوگا ہم آپ کو پورے بمبئی کے حالات اور بمبئی کے مخصوص مقامات کی گویا دکھا دیں گے اور آپ کو واپس کر دیں گے. یہ آنے والا انسان کسی دوسرے کی بات پر اعتبار کر کے، توجہ چاہتا ہوں، کسی دوسرے کی بات پر اعتبار کر کے اپنے گھر سے چلا، اسٹیشن پر اترا بمبئی میں، اب ڈھونڈ رہا ہے کہ جس نے دعوت دی تھی اس کا آدمی کہاں ہے. بہت تلاش کیا، کوئی نہ ملا. فون پہ فون کر رہے ہیں، معلومات سوئچ آف ہے یا فون اٹھا نہیں رہے. اب یہ اجنبی آدمی جو اس شہر میں آیا ہے اس بیچارے کا حال کیا ہوگا؟ اس بیچارے کا حال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہے، یا اگر پیسہ ہے تو کہیں ہوٹل میں قیام کر کے دوسرے دن واپس چلا جائے یا اسی وقت واپس چلا جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بلانے والے نے بلایا اور بلانے والے نے بلانے کے بعد کہا دیکھیے مولانا میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، آپ فلاں جگہ اتریے گا، وہاں ٹیکسی ملے گی، ٹیکسی والے کو بتا دیجئے گا، راستہ بتائیے گا، ایسے بتائیے گا، ویسے بتائیے گا، اور آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیے گا. ہم اترے، راستہ دیکھتے دیکھتے معلوم پتہ لگاتے ہوئے فلاں مقام تک پہنچ گئے. ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوا بلانے والا دونوں کو بلا رہا تھا. ایک بلانے والے نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا، ایک بلانے والے نے جگہ جگہ پر نشانات بتا دیے، جگہ جگہ پر علامتیں بتا دیا، جگہ جگہ پر نشانیاں لگا دیا. ان نشانیوں کو دیکھتے چلے جائیے گا، منزل مقصود تک پہنچ جائیے گا. پروردگار عالم نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم آئے ہو وہاں تمہارا آدمی مل جائے گا، وہاں فلاں آدمی مل جائے گا. نہیں، پروردگار عالم نے انسانوں کو کائنات میں بھیجنے کے بعد جگہ جگہ کہیں انبیاء کو رکھا، کہیں مرسلین کو رکھا، کہیں ہادیان برحق کو رکھا، کہیں اماموں کو رکھا، کہیں
کہیں اولیاء کو رکھا, کہیں خاصان خدا کو رکھا. یہ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ جہاں راستہ بھول جاؤ وہ راستہ بتانے کے واسطے موجود رہے. اور ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ تنہا راستہ بتانے والا نہیں بھیجا ہے, بلکہ منزل مقصود تک پہنچانے والا بھیجا ہے. ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو گے, منزل مقصود تک خود پہنچ جاؤ گے. ایک صلوات بے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے واسطے, انسانوں کی ہدایت کے واسطے, انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے واسطے پروردگار عالم نے نہ جانے کتنا اہتمام کیا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. اتنی مہربانی نہ کوئی باپ کرتا ہے, نہ کوئی ماں کرتی ہے, نہ کوئی بیٹا کرتا ہے, نہ کوئی رشتہ دار کرتا ہے, نہ کوئی قرابت دار کرتا ہے. جتنی مہربانی پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی بندہ کسی بھی عالم میں, کسی بھی حال میں خدا سے راضی نہیں ہوتا. جبکہ بقول مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چونکہ شب جمعہ ہے, دعائے کمیل میں بھی ہم نے ایک فقرے کی تلاوت کی ہے, یا سریع الرضا, اے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ خدا کی صفت ہے. خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے پروردگار جو اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. خدا کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے, اور بندے کا حال یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا سے راضی نہیں ہوتا. خدا نے لاکھ دے دیا, کلے تو کم پڑ گیا, اور مل جانا چاہیے تھا. کروڑ دے دیا, وہ بھی کم پڑ گیا. ایک مکان دے دیا, وہ کم پڑ گیا. 2 دے دیا, وہ کم پڑ گیا. کسی بھی حال میں بندہ اپنے خدا سے راضی ہونے کے واسطے تیار نہیں ہے. اگرچہ ہم اور آپ ساری برادری شامل ہے کہ کوئی انسان اپنے کو الگ نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کے ہم مستحق تھے یا نہیں تھے. اللہ نے جو ہمارے ساتھ نوازشات کی ہیں, جو اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کیا ہے, اللہ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, اس کے حقدار ہم ہیں یا نہیں ہیں. کسی کو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارے سماج کی سوسائٹی کی سب سے بڑی خامیوں میں ایک خامی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں پہلے فیصلہ کرتے ہیں, اپنے بارے میں بعد میں فیصلہ کرتے ہیں. ہم دوسرے کا ایمان پہلے طے کرتے ہیں یہ مومن ہے یا نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی کوشش نہیں کیا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. مذہب ہم سے آواز دیتا ہے, مذہب ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ تم پہلے اپنے کو دیکھو کہ مومن ہو یا نہیں ہو. اگر تم صاحب ایمان بن گئے تو تمہاری نگاہ میں دوسرا مومن ہو جائے گا خود بخود, اور اگر تم ہی مومن نہیں ہو تو تم اسی پیمانے پر دوسرے کو بھی تولو گے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے, یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے, یہ مہربان ہے یا نہیں ہے. لہذا مذہب کی تعلیمات میں وہ ساری باتیں شامل ہیں. ہم اپنے خدا سے راضی نہیں ہو پاتے. خدا ہم پر کتنا مہربان ہے اس کا اندازہ تو اس وقت ہوا جب نبی خدا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, پروردگار یہ ہماری قوم ہے, ہم اسے ہدایت کر رہے ہیں, ہم اسے صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن یہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. پوری تاریخ قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں, پورے انبیاء و مرسلین کی داستانوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کسی نبی, کسی ہادیان برحق, کسی رسول کی دعوت کو سارے مجمع نے قبول نہیں کیا. 2-4 افراد ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ آ گئے, باقی اکثریت ایسی رہی جو نبی کو جھٹلاتی رہی, جو نبی کا مذاق اڑاتی رہی. جب ہادیہ نے برحق کی بات کو نہیں مانا تو ہما اور شما کی بات کون مانے گا؟
کہ ہم سوچیں کہ ہم پورے علاقے کو، پوری بستی کو اور سارے مومنین کو صاحب ایمان بنا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چند افراد بھی اگر دائرہ اسلام میں آنے کے بعد صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں تو گویا انسان کی محنت سوارت ہو گئی۔ نبی خدا بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا پروردگار، اور نبی خدا نے 1-2 سال دعوت نہیں دی، 1-2 سال لوگوں کی ہدایت کا بندوبست نہیں کیا۔ قرآن آواز دے رہا ہے تقریباً 950 سال جناب نوح لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، اور جب لوگ ان کا کہا نہ مانے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار یہ ہماری قوم ہے جسے میں دعوت دے رہا ہوں، جسے میں صراط مستقیم پر لا رہا ہوں، جس کو میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، لیکن یہ ہماری قوم ہے جو ہماری بات کو ماننے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح تم کیا چاہتے ہو؟ جناب نوح نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے۔ پروردگار نے کہا نوح اگر تمہاری خواہش ہے کہ تمہاری قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جائے تو ہم عذاب نازل کرنے کے واسطے گویا آمادہ اور تیار ہیں، لیکن کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا مہربان ہے پروردگار کہ اللہ نے جناب نوح کی فریاد کو سننے کے بعد فوراً عذاب نازل نہیں کیا۔ گویا پروردگار عالم نے کیسے مہلت دیا ہے انسانوں کو اس دور کے۔ جناب نوح کو حکم کیا دیا گیا؟ نوح درخت لگاؤ۔ جناب نوح نے درخت لگایا۔ ہر آدمی بہتر جانتا ہے کہ ایک درخت کتنے دنوں میں آمادہ اور تیار ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آج لگایا اور کل تیار ہو گیا۔ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، بہرحال ایک درخت کو آمادہ ہونے اور تیار ہونے میں لگے گا۔ اللہ نے جناب نوح سے کیا کہا؟ نوح درخت لگاؤ۔ جناب نوح نے درخت لگا دیا۔ اب اتنا گویا پروردگار عالم نے جناب نوح کو اتنی مہلت اور دیا کہ درخت آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، گویا درخت کہے جانے کے لائق ہو جائے۔ جب درخت جناب نوح نے لگا دیا اور درخت آمادہ اور تیار ہو گیا تو جناب نوح نے بارگاہ خداوندی میں التماس کیا، پروردگار تو نے درخت لگانے کو کہا تھا، ہم نے درخت لگا دیا، درخت آمادہ اور تیار ہو گیا، اب بتا میری ذمہ داری کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، نوح اب اس درخت کو کاٹ دو، اس درخت کو کاٹ دو۔ جناب نوح نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کیا، پروردگار بڑی محنتوں سے لگایا ہے، بڑی جافشانی سے لگایا ہے، بڑی محنت کیا ہے، بڑی مشقت کیا ہے۔ پروردگار نے آواز دیا، نوح میں نے کہا کاٹ دو، لہذا کاٹ دو۔ جناب نوح نے درخت کو کاٹ دیا، درخت کٹ گیا۔ جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، پروردگار اب کیا کرے؟ آواز قدرت ہے، نوح اس درخت کے کٹے ہوئے تنے اور اس درخت کے پٹروں سے تم کشتی تیار کرو، کشتی تیار کرو۔ جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا، کشتی بن کر آمادہ ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا، پروردگار اب کیا کرے؟ آواز قدرت ہے، نوح اب آمادہ ہو جاؤ، اب عذاب نازل ہونے جا رہا ہے۔ کتنا وقت نکالا، کتنی مہلت دیا اللہ نے۔ اتنی مہلت کے بعد پروردگار عالم نے عذاب کو نازل کیا تو عذاب آیا پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، اور یہ آتا رہا۔ اور پروردگار عالم نے جناب نوح سے کہا، نوح اب جن کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، جن کو سوار کرنا چاہتے ہو سوار کر لو، جو تمہارے حامی ہیں، جو تمہارے دین کے ماننے والے ہیں، ان سب کو سوار کر لو۔ یہاں تک کہ طوفان نوح آیا، ساری کائنات اس طوفان میں غرق آب ہوئی، تنہا اس دور کے مخلص بندے، نیک بندے، اللہ کے صالح بندے وہ گویا نجات پائے، بقیہ پوری کائنات ڈوب گئی۔ اس کے بعد جب گویا پانی دوبارہ تھما، پانی اپنی سطح پر دوبارہ پہنچ گیا، اب جناب نوح نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھر التماس کیا۔ آپ اندازہ لگائے پروردگار اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار اب تک جو ہماری قوم تھی اس کی صورتحال کچھ اور تھی، ہماری بات کو مانتے نہیں تھے، تیری خدائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ہدایت ہم کر رہے تھے، ہدایت کو قبول کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں تھے، لیکن اب جو بچے ہیں یہ سب تو صالح ہیں، سب تو نیک ہیں، سب تو تیرے مخلص بندے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کیا ہے کہ ہم اب کیا کریں؟
آواز قدرت آئی نوح مٹی ابھی گیلی ہے، مٹی ابھی گیلی ہے، اس گیلی مٹی سے تم برتن تیار کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، پروردگار ایک نبی خدا سے کہہ رہا ہے برتن تیار کرو۔ آج کے دور میں اگر کسی آدمی سے کہہ دیا جائے جاؤ برتن تیار کرو تو لڑنے مرنے کے بعد سے تیار ہو جائے گا کہ کہاں ہم اور کہاں مٹی کا برتن، اور ہم جا کر مٹی کا برتن بنائیں، ہم بنانے کے بعد سے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ حکم پروردگار، لہذا جناب نوح نے اس گیلی مٹی سے برتن تیار کیا، اور جب برتن اس دور کے اعتبار سے کافی مقدار میں جناب نوح بنا چکے، تیار کر چکے، تو جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کیا، پروردگار اب بتا اب کیا کروں؟ آواز قدرت آئی نوح اس بنے ہوئے برتن کو توڑ دو، اس بنے ہوئے برتن کو توڑ دو۔ جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کی، پروردگار بڑی محنتوں سے بنایا، بڑی مشقتوں سے بنایا، بڑی زحمتوں سے بنایا، آواز قدرت آئی نوح تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتن کو توڑنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تم اندازہ لگاؤ، میری بارگاہ میں تم نے دعا کیا تھا، اتنے انسانوں کو میں نے ختم کر دیا، اتنے بندوں کو میں نے ختم کر دیا، اتنی بندوں کی زندگیوں کو میں نے ضائع کر دیا۔ اگر تمہیں اپنے برتنوں سے پیار تھا تو مجھے اپنے انسانوں سے پیار تھا، لیکن چونکہ تم نے کہا تھا لہذا ہم نے انہیں غرقیاب کر دیا۔ وہ قدرت سمجھانا چاہتی جتنا مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے تمہیں اتنا اپنے انسانوں سے پیار نہیں ہے۔ ایک صلوات بھی محمد و آل محمد۔ ہم اپنے پروردگار سے کتنا راضی ہیں، ہم اپنے خدا سے کتنا راضی ہیں۔ اگر انسان اپنی ذات کا فیصلہ کرنا چاہے کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے انسان، تو صحیح معنوں میں ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں شکر پروردگار کی، کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ اللہ کو اور کیا چاہیے، نماز پڑھنے کو کہا ہم نے نماز پڑھ دیا، تسبیح پڑھنے کو کہا ہم نے تسبیح پڑھ دیا، نہ روزے رکھنے کو کہا ہم نے روزہ رکھ دیا، اور اللہ کو کیا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کون کون سا احسان کیا ہے، چوتھے امام فرماتے پروردگار تیری کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، تیرے کن کن احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ پروردگار اگر شکریہ ادا کرنا پڑے انسان کو اور شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے کہ تو نے ہمیں زندگی دیا تو سالم زندگی دیا۔ پروردگار یہ تیرا احسان کیا کم ہے کہ تو نے ہمیں وجود دیا تو سالم وجود دیا، اور اس کے بعد امام فرماتے تنہا سالم وجود نہیں دیا۔ پروردگار اگر تیرا شکریہ ادا کرنا پڑے تو وجود کے ساتھ تو نے ایسے ماں باپ کے حوالے کیا جہاں تیرا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں تیرا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام چہارم فرماتے پروردگار اگر تیرا شکریہ ادا کرنا چاہے تو کس کس سانس کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ ہر آنے والی سانس ایک شکریہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیا شکریہ ادا ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیا شکریہ ادا ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں سجدہ کر لیا شکریہ ادا ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں تسبیح پڑھ لیا شکریہ ادا ہو گیا۔ انسان اگر اپنی ذات کو دیکھتا جائے اور اپنے وجود کو دیکھتا جائے تو نہ وجود انسانی کا شکریہ ہو سکتا ہے، نہ پروردگار کا شکریہ ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ اگر ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ نے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ سکھایا ہوتا تو ہم اور آپ نہ شکریہ ادا کر سکتے تھے، نہ اس کی بندگی کر سکتے تھے، نہ اس کو پہچان سکتے تھے، نہ اس کا حق ادا کر سکتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام چہارم نے ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا، انسان سوچ نہیں سکتا ہے
ہمارے سامنے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کر کے گنتی گنتے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہم اس کو اپنے اعتبار سے ناپنے لگتے ہیں، ہم اس کو اپنے اعتبار سے پرکھنے لگتے ہیں، ہم اس کو اپنے اعتبار سے گننے اور جوڑنے لگتے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا جائے۔ گویا ہم اتنے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت نہیں داخل ہو سکی ہے، لہذا ان کو بھی اپنی جیسا سمجھتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے پاس ایک باغ تھا، اور اس باغ میں 500 درخت تھے۔ کتنے درخت تھے؟ 500 درخت۔ اور چوتھے امام کا طریقہ تھا کہ روزانہ نماز صبح ادا کرنے کے بعد اپنے باغ کا جائزہ لینے کے لیے باغ میں جایا کرتے تھے، اور باغ میں جانے کے بعد امام علیہ السلام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے تھے۔ اب آج کے نوجوان بیٹھ کر کیلکولیشن کرتا ہے 500 درخت، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، یعنی 1000 رکعت نماز، اور 1000 رکعت نماز کے واسطے کتنا ٹائم چاہیے۔ نعوذ باللہ امام بالکل بیکار تھے کہ خالی نماز ہی ادا کرتے تھے اور کوئی کام ان کے پاس نہیں تھا۔ ہم نے معصومین علیہ السلام کو بھی اپنے جیسا سمجھا۔ اگر ایک طرف مولا کائنات کے فضائل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پیر اس رکعت میں اور دوسرا پیر اس رکعت میں پہنچتے پہنچتے ختم قرآن کر دیا کرتے تھے، تو ایک معصوم اگر دن میں 500 درختوں کے نیچے نماز ادا کر لے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ امام 500 درختوں کے نیچے نماز ادا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ روزانہ 2 رکعت نماز ہر درخت کے نیچے کیوں ادا کرتے ہیں، تو امام معصوم نے فرمایا یہ نماز بطور شکرانہ ہے، یہ نماز بطور شکرانہ ادا کی جا رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس بات کا شکریہ؟ امام نے آواز دیا اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس درخت کو کل چھوڑ کر گیا تھا وہ درخت اپنی جگہ پر صحیح و سالم ہے، ورنہ آندھی آ سکتی تھی، ضائع ہو سکتا تھا، برباد ہو سکتا تھا۔ گویا امام معصوم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ اگر شکرانہ ادا کرنا ہو تو تنہا ہم نے بہانہ بتایا ہے درخت کے نیچے ادا کرنے کا، ورنہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ جو زندگی کل تھی وہی زندگی اگر آج سلامت رہ جائے تو کیا شکرانے کا حقدار نہیں بنتی ہے؟ پروردگار ضائع کر سکتا تھا، پروردگار خراب کر سکتا تھا، پروردگار برباد کر سکتا تھا، لیکن کرم پروردگار ہے جو جان کل ویسی تھی وہی جان آج ویسی باقی رہ گئی، لہذا شکرانے کا مستحق ہے۔ شکریہ ادا کرتے جاؤ گے نعمت پروردگار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کا، ہم اللہ کی نعمتوں پر کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنا پیسہ، کتنا سرمایہ انسان اپنے علاج کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی یہاں کا چیک اپ، کبھی وہاں کا چیک اپ، اور سب کچھ ہونے کے بعد نتیجے کے طور پر انسان بیمار کا بیمار اور سرمایہ چلا گیا۔ اور جب مذہب نے ہم کو اپنی بیماری کا علاج کا طریقہ بتایا تو مذہب نے آواز دیا اگر اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اس ڈاکٹر اس طبیب کے پاس بعد میں جانا، اپنی سلامتی کے واسطے صدقہ پہلے نکالو، اپنی سلامتی کے واسطے صدقہ پہلے نکالو۔ تم کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، اپنا ایک مرض لے کر جا رہے ہو اور ایک مرض کا علاج کے واسطے 50,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہو، لیکن اگر راہ خدا میں صدقہ نکال دو گے تو صدقہ 70 بلاؤں کو دفع کرتی ہے۔ جو ہم نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو دفع کرتی ہے، کہلے 70 بلائیں ہیں کہاں کہ 70 بلائیں وہ دفع کرے گی؟ 70 بلائیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ معصوم نے آواز دیا اگر کرم پروردگار پر اعتبار ہے،
اگر ذات پروردگار پر اعتبار ہے تو معصوم نے اگر کہہ دیا ہے تو پروردگار تمہیں صدقے کے ذریعے سے دفع بھی کر سکتا ہے، تمہارے مرض کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کی قیمت کا اندازہ لگایا، لیکن جب صدقے کی باری آئی تو ایک فگر پہلے سے طے ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کا دام بڑھا ہے سوائے صدقے اور امام ضامن کے۔ ہر چیز کا دام بڑھا ہے سوائے صدقے اور امام ضامن کے۔ امام ضامن کے طور پر 1 روپیہ تھا، وہ 1 روپیہ ابھی بھی ہے۔ صدقے کے نام پر وہ 1 روپیہ اور 5 روپیہ پہلے بھی تھا، وہی 1 روپیہ اور 5 روپیہ ابھی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان بے زبانی سے اپنی جان کی قیمت 1 روپے سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی جان کی قیمت 1 روپے سے زیادہ نہیں سمجھی ہے تو پروردگار آواز دے رہا ہے جیسے تم نے صدقہ دیا ہے ویسی تمہیں شفا عطا ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ، تمہیں شفا خود بخود عطا ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات بے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ان مجالس کے طفیل میں ہمیں تعلیمات اسلامی کو سیکھنا اور تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تنہا دل خوش کر کے مجلسوں سے اٹھ کر کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ ان مجالس کے طفیل میں کچھ لے کر جائیں، اور تنہا لے کر نہ جائیں بلکہ کوشش کی جائے کہ انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو، تاکہ انسان کی عاقبت سنور جائے، زندگی سنور جائے، انسان کے مسائل حل ہوتے رہیں، اور ہم کو روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کا حق بنے پروردگار جو دین تو نے ہمارے واسطے بھیجا تھا ہم نے اس دین پر عمل کیا ہے۔ کیوں؟ جو دین ہمارے اور آپ تک آیا ہے، جو مذہب ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے، جو شریعت ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے، وہ بڑی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ دین نہیں پہنچا، بڑی آسانی کے ساتھ دین کا پیغام ہمارے اور آپ تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس دین کی راہ میں نہ جانے کتنی قربانیاں شامل ہیں۔ اور ہم اور آپ جس صف ادا جس نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ قربانی عظیم قربانی ہے جس کی تاریخ انسانیت میں نہ کوئی نظیر پائی جاتی ہے، نہ کوئی مثال پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی قربانیاں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی انقلابات پائے جاتے ہیں، ان تمام قربانیوں میں چند رشتے ہیں جو قربان ہوئے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی قربانی تاریخ انسانیت کی اکیلی قربانی ہے کہ جتنے رشتے تصور کیے جا سکتے ہیں سارے رشتوں کو حسین ابن علی نے میدان کربلا میں قربان کیا ہے۔ اور کیسے قربان کیا؟ یوں ہی قربان نہیں کیا۔ ہم اور آپ صف ادا بچھا کر کے ایک ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے کے واسطے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے ہیں۔ یہ کب، یہ مجلس ادا کب برپا ہو رہی ہے؟ امام حسین کی شہادت کے بعد۔ ہم نے تاریخوں میں معصومین کی زبان سے واقعہ کربلا کو سنا، اور واقعہ کربلا کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حسین کی مظلومیت کو ہم نے پڑھا، حسین کی مظلومیت کو ہم نے سنا، اور مظلومیت کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ لیکن ہم نے مجلس ادا اس وقت بچتے دیکھا ہے، مجلس ادا اس وقت ہوتے دیکھا ہے، آنکھوں میں آنسو ہم نے اس وقت دیکھا ہے جب حسین ابھی آغوش فاطمہ میں ہے۔ فرزند فاطمہ آغوش فاطمہ میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، آیا ہے مبارکباد پیش کرنے کے واسطے۔ تاریخ کہتی ہے سرکار دو عالم جناب فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کیا، اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا۔ کبھی ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی رخساروں کو بوسہ دے رہے ہیں، اور بوسہ دیتے دیتے ایک مرتبہ اللہ
اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. جیسی آنکھوں میں آنسو آیا ایک مرتبہ بیٹی بے قرار ہو گئی, بابا یہ خوشی کا موقع ہے, یہ آنکھوں میں آنسو کیسے آ گیا؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا, بیٹی فاطمہ ابھی میں اپنے لال سے پیار کر رہا تھا, محبت کر رہا تھا, شفقت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہہ رہے تھے, اے اللہ کے نبی جس فرزند سے آپ محبت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, یہ آپ کا فرزند میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. اتنا سننا تھا میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا دل بے قرار ہو گیا. بابا اگر جبریل نے یہ بتایا ہے میرا لال میدان کربلا میں مارا جائے گا تو بابا اتنا اور بتا دیجئے, جب میرا لال میدان کربلا میں شہید ہوگا تو میں رہوں گی یا نہ رہوں گی؟ ابل حسن رہیں گے یا نہ رہیں گے؟ آپ رہیں گے یا نہ رہیں گے؟ حسن رہے گا یا نہ رہے گا؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی, بیٹی فاطمہ جب میرا یہ لال حسین میدان کربلا میں مارا جائے گا میں نہ رہوں گا, ابل حسن نہ رہیں گے, تم نہ رہو گی, حسن نہ رہیں گے. تو ایک مرتبہ ماں کا دل بے قرار ہو گیا, بابا اگر میں نہ رہوں گی, آپ نہ رہیں گے, اب الحسن نہ رہیں گے تو بابا اتنا اور بتا دیجئے میرے لال پر روئے گا کون؟ میرے لال کی سب ادا کون بچھائے گا؟ پیغمبر نے آواز دی, بیٹی فاطمہ غم نہ کرو, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے, جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے, جس کے بزرگ تمہارے بزرگوں پر روئیں گے. یہ حسین ابھی دنیا میں آئے تھے اور سب ادا حسین کی بچ گئی. ازادارو تاریخ کہتی ہے زمانہ گزرتا رہا, ایک مرحلہ وہ آیا جب حسین کو پیغمبر اپنی آغوش میں لیے پیار کر رہے تھے, جبریل امین نازل ہوئے تھے. ام سلمہ آگے بڑھی, بڑھنے کے بعد آواز دیتی ہے, اے اللہ کے نبی اتنا اور بتا دیجئے, آپ نہ رہیں گے, علی نہ رہیں گے, فاطمہ نہ رہیں گی, اتنا بتا دیجئے میں زندہ رہوں گی یا نہ رہوں گی؟ پیغمبر نے فرمایا, ام سلمہ تم زندہ تو رہو گی لیکن مدینے میں رہو گی, کربلا جانا نصیب نہ ہوگا. اتنا سننا تھا. ام سلمہ نے آواز دیا, اے اللہ کے نبی مجھے کیسے معلوم ہوگا میرا حسین زندہ ہے یا درجہ شہادت پر فائز ہو گیا؟ تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے ساری زمینوں کو پس کیا, زمین کربلا کو بلند کیا, ایک مشقاق اٹھائی, ام سلمہ کے حوالے کر دیا اور کرنے کے بعد فرماتے ہیں, اے ام سلمہ جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے, اور جب یہ خاک خون تازہ میں بدل جائے تو سمجھنا تیرا لال مارا گیا. یہ پہلا مرحلہ تھا جب ام سلمہ کو خاک دیا, ام سلمہ نے سنبھال کر رکھ لیا. لیکن مرحلہ جب آیا جب حسین مدینے سے چلنے لگے, ایک مرتبہ ام سلمہ سے ملنے کے لیے آئے, اے نانی جان حسین مدینے سے جا رہا ہے, قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے, شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ فرماتی ہے, میرے لال مجھے کیسے معلوم ہوگا تم زندہ ہو یا شہید ہو گئے؟ حسین نے وہی طریقہ, ایک مٹھی خاک اٹھائی, ام سلمہ کے حوالے کیا, اے ام سلمہ جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے, اور جب یہ خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھیے گا آپ کا لال مارا گیا. حسین نے ایک مٹھی خاک کو دے دیا, حسین مدینے سے چل دیے. ام سلمہ نماز صبح ادا کرنے کے بعد اس حجرے میں جاتی ہے, اس شیشے کو دیکھتی ہے, جب دیکھتی خاک خاک ہے شکر پروردگار کرتی ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے عاشور کا دن آیا, ام سلمہ سو رہی تھی, خواب میں کیا دیکھا, اللہ کے نبی آئے ہیں. اے ام سلمہ تم سو رہی ہو, میرا لال مارا گیا, میرا گھر اجڑ گیا, میرے چاہنے والے مارے گئے. ام سلمہ غاب غفلت سے بیدار ہوئی, حجرے میں آئی, کیا دیکھا, خون تازہ جوش مار رہا ہے. ام سلمہ نے منہ پر تمام
تماچے مارے۔ ام سلمہ گریا کرنے لگی، رونے لگی۔ مدینے کی عورتیں اکٹھا ہو گئی، اے بی بی اپنے لال کی سلامتی کی دعا کرے۔ ام سلمہ کہتی اے بیویوں مجھے نہ سمجھاؤ، میرا لال ایک مٹھی خاک دے کر گیا تھا، میں کہوں گا اے ام سلمہ آپ کو آپ کے لال کی شہادت کی خبر ملی، کسی نے تماچے تو نہیں مارے، کسی نے تازیانے تو نہیں مارے، اے ام سلمہ ذرا کربلا میں آ جاؤ، حسین کی شہادت کی خبر اس عالم میں پہنچی کہ کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی خیم جلا رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہم سب کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبان اولاد بنا دے، جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، محبان آل محمد جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ ہم میں جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار مدارات جنت البقیع کو آباد فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔